بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے ایک دلچسپ واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بلند مرتبہ اور صاحب قدر و منزلت رسول ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خود کو سب سے بڑا عالم کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بڑے عالم کی خبر دی۔ حصول علم کی خواہش نے آپ علیہ السلام کو ایک طویل اور صبر آزما سفر پر روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں چلتا ہی رہوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے دریا میں سورنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کشتی کو اس لیے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی ہے اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بار پھر چل پڑے، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالا، آپ نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اب آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک مرتبہ پھر چل پڑے، ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے معاوضہ لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کا بید میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتی چلا کر گزارا کرتے، اور ان سے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا، تو میں نے چاہا کہ وہ کشتی نہ چھین سکے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو لڑکے کے بارے میں بتایا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار
اس کی جگہ ان کو ایک اور بچہ عطا کرے جو پاک اور محبت کرنے میں اس سے بہتر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیوار کے بارے میں بتایا کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، لہٰذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اسے نکالیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ پورا واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے 82 تک بیان ہوا ہے۔ اس واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی چاہتا ہے کہ موسیٰ نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا۔ کیا حضرت خضر زندہ ہیں؟ حافظ ابن کثیر نے اس موقف کی تردید پر دلائل دیے ہیں۔ وہ سورہ ال-عمران کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا، تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لیتے ہو؟ سب نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، تو اب گواہ رہو، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت کے مطابق اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں زندہ ہوتے تو وہ ضرور آپ کا اتباع کرتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی پوری مدد کرتے۔ اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان آیات کے ریفرنسز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو میں مزید اسلامی تعلیمات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔